ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں پڑھتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ۔ ہم اکثر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، ہمیں صرف یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ ہمیں ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں گے تو پھر اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں، دشمنوں بلکہ تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت تھے، اور اس ہستی کی شفقت و محبت کی پیمائش کیسے کی جائے جو اپنی ذات میں، صفات میں دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہو۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سوائے سراپا رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، یعنی ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنی قوم کو دعوت دینے میں لگے رہتے تھے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشاں رہتے تھے، خود بھوکے رہتے، اوروں کو کھلاتے تھے، خود تکلیف سہتے لیکن اوروں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورۃ النساء کی آیت ہے یہ۔ بس اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ پیش کریں گے ان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرمائیے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ جبکہ دیکھیے آج اگر صرف ہمیں پتا ہو کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں میں صرف بچ جاؤں گا تو ہم اتنی محنت نہیں کریں گے دوسروں، بس اب پتہ چل گیا ہے کہ میں بچ جاؤں گا تو پھر محنت نہیں کی جاتی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے درد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا دعائیں کرتے تھے اور امت کے لیے روتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں مایوس نہیں کریں گے۔ بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا غم اپنی امت کے لیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور کرتے تھے کہ کہیں میری امت کو قیامت کے دن تکلیف نہ سہنی پڑے، وہ دوسروں کے ساتھ قہر خداوندی کا نشانہ نہ بن جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ کئی احکامات میں آسانیاں ہوئیں جو کہ پچھلی امتوں کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ نماز بھی 50 ٹائم کی نماز فرض تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ 5 ٹائم ہو گئی، اور اسی طرح سے بہت سارے احکامات میں آسانیاں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سورۃ الأعراف کی آیت ہے، اور اتارتا ہے ان کے سروں سے بوجھ، ان کی گردنوں سے توق جو ان پر تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ توق یا وہ بوجھ
جو ہمارے اوپر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ہیں۔ یہ مراد یہ ہے کہ گناہوں کے بوجھ سے اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا تو ہم آج دب جاتے اور ہمارا ٹھکانہ بھی کافروں کی طرح جہنم ہی ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپس کے معاملات میں بھی چھلکتی نظر آتی تھی، وہ چاہے کوئی گناہ گار آدمی یا کوئی مسلمان یا کوئی مومن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر نہایت شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے، سب کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک امام بخاری نے روایت کی ہے ایک حدیث کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حالت میں لایا گیا کہ وہ نشے میں تھا، جس پر صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہا اور نہ مارا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، یعنی کس وقت جب صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرتا، یا جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ایک مثال بتائی تھی کہ علم آنے کے بعد جو لوگ لڑتے ہیں ان کو کفار کہا گیا ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ اب ہمارے اوپر کیا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یہ فرض ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی فرض ہے، صرف زبانوں سے نہیں کہنا، کیونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اور قرآن و سنت کی روح سے ضروری ہے کہ ہر شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان، اہل و عیال، مال و دولت اور دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو محبوب سمجھے اور ان کے فرمان پر عمل کرے، یعنی صرف زبانی نہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احسانات کو گردانتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے ہم دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جس کام کی محبت دل میں اتر جائے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صرف زبانوں سے وہ بات کہیں گے تو پھر عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے تو یقیناً وہ سارے اعمال بھی کریں گے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی اگر اطاعت کرو گے تو گویا کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ پھر آگے وہی بات کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں ان کے نزدیک اس کے والد اس کے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر والد باپ سے بھی انسان بہت محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے بیٹے سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آج یہ بھی ہے کہ ہم تمام اہل و عیال اس میں آ جاتے ہیں، یہاں خاص طور پر والد اور بیٹی کی مثال اس لیے دی گئی کہ دور جاہلیت میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، ان سے محبت کی جاتی تھی اور بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی۔ تو خاص طور پر بچیوں کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے لیے کتنی آسانی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت زیادہ خاص طور پر بچیوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت زیادہ اپنی بچیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی والد اور بیٹی کی مثال اس لیے دی گئی کہ دور جاہلیت میں ان چیزوں کو اہم سمجھا جاتا تھا، یعنی ہم اپنے تمام جو رشتے ہیں ان سے بڑھ کر جتنی محبت ہم ان سے کرتے ہیں ان سے بڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان سب کا بھی اکرام کریں، ان سب کی عزت کریں۔ لیکن جب معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہے تو ہم ان سب کو پیچھے چھوڑ دیں اور سب سے پہلی جو بات ہمیں ماننی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور وہ کس وقت ہوگا؟ جب ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. اور جب کوئی بات دل میں ہو اور دل سے جو عمل کیا جاتا ہے اس کی جو ایک الگ ہی تاثیر ہے اور وہ بہت اچھا کیا جاتا ہے. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں دل سے کرتا ہوں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ دل سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو میں بہترین انداز میں کروں گا، اس کو میں دل سے کر رہا ہوں. اور کوئی کام ہم دل سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری چاہت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور سب سے زیادہ دنیا کے لوگوں میں اگر کوئی محبت کے لائق ہے یا کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے ہم بے انتہا محبت کریں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آئیے بچوں، یہ تو ہو گئی کچھ باتیں ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے حب انسانیت تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر کر کے دکھانی ہوگی. اور بچوں یقیناً آپ لوگ اس وقت بہت فریش ہوں گے یقیناً، اور ہاں آپ کے گھروں میں مہمان تو آتے ہی ہوں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈائریکٹ مہمانوں پر کیوں آ گئی. جی ہاں، آپ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، شاباش. اس لیے کہ آج ہم مہمانوں کے اوپر حدیث پڑھیں گے. آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ مہمانوں کے اوپر ہے، اور ہماری آج کی حدیث کا موضوع یہ ہے مہمان کا اکرام کرنے کی ترغیب، یعنی مہمان کی عزت کرنا. اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نے بتایا کہ یہ ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر الدوس ہے، اور سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا. اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. اور سب سے زیادہ احادیث مبارکہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ نہایت عابد تھے اور بہت سارے غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہ چکے تھے. آئیے بچوں، اب ہم آج کی حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے اللہ علیہ وسلم جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو وہ مہمان کی عزت کرے. اب ہم اس حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے، من جو، کانا ہو، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فلیکرم سو عزت افزائی کرے، ضیفہ اپنے مہمان کی. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی بہت عزت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہمان کو رحمت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر کوئی آتا تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی نہایت عزت کرتے تھے. اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں، یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم. اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے متعلق ایک اہم بات کی طرف نشاندہی کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی شان بتائی ہے کہ وہ مہمان کی خوب عزت افزائی دیتے ہیں، یعنی بہت اکرام کرتے ہیں. یہ آپ غور فرمائیے کہ اسلام اخلاق و کردار کی بلندی و رفعت کا کتنا عظیم سبق دیتا ہے. جیسا کہ اس مبارک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ مفہوم یہ ہے کہ صرف ممبر و محراب تک اسلام محدود نہیں ہے، اس کی تصحیح کی جا رہی ہے کہ مہمان نوازی اسلام کا شعار ہے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری احادیث میں بھی ہے کہ 3 دن اس کی خوب تواضع کی جائے، پھر اس کے بعد اس کی حاجت کے بارے میں پوچھا جائے. اور آج ہمارے معاشرے کی حالت جو ہے اتنی بگڑتی جا رہی ہے کہ مہمان جو ہے رحمت لگنے کے بجائے، ہم مہمان کو رحمت سمجھنے کے بجائے اس سے زحمت سمجھتے ہیں، اور مہمان رحمت لگنے کے بجائے ہمیں زحمت لگتا ہے. جبکہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مبارک حدیث میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور یوم آخرت پر تو اپنے مہمان کی عزت کرو۔ تو بچوں، اگر آپ کے گھر بھی مہمان آتے ہیں تو آپ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر ان کی عزت کیجیے اور آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی رحمتیں سمیٹیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بہترین مثال بتائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مہمان آئے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں کہ وہ مہمان کون سے تھے، بہت عزت دار تھے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی اس واقعے میں کہا ہے کہ انہوں نے ان کی بہت عزت کی، ان کو اکرام دیا اور اس کے بعد یہ کہا، ان کو بٹھایا اور فوراً گیا، حالانکہ اس وقت گھر میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے ان کی تواضع کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا اور فوراً اس کو پکا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ یعنی ایک نبی جو ہے وہ مہمانوں کی عزت کس طرح کرتا ہے، اور اس واقعے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی عزت کیجیے۔ اور انہوں نے تو فوراً ان کو کھانا پیش کیا اور خود اس پر محنت کی۔ تو اور بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کس قدر احترام و عزت والا معاملہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت سے پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اللہ کی رحمتیں سمیٹیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کوئی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، دیکھیے دنیاوی لحاظ سے تو ہم اس معاملے کو لیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ بات سوچ کر لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو رحمت قرار دیا ہے، تو میں اگر اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا اور بہت سارے معاملات پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل کر کے یہ سوچتے ہیں، اور ویسے یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچ کر بھی ملیں کہ یہ مہمان اللہ کی رحمت ہے تو پھر وہ ایک نیک عمل بھی ہو جائے گا، وہ ہماری عبادت بھی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام صرف ہمیں ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی تاکید نہیں کرتا، بلکہ تمام اسلوب بتاتا ہے اور تمام معاملے میں، یعنی معاشرتی جتنے نظام ہیں ہمارے، ان سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی عزت کریں، کیوں کہ وہ رحمت ہیں۔ اور جب ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم تو یقین رکھتے ہیں، کیا ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے یا ہمیں آخرت پر نہیں رکھتے؟ ہاں، اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر آئے مہمانوں کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت ہیں۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں اس کی شرح حدیث آ گئی ہوگی۔ آئیے اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا اور اس کے بعد ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ نمبر 1، اسلام اخلاق و کردار کی بلندی و رفعت کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 2، مومن کی شان مہمان کی خوب مہمان نوازی کرنا ہے، لہٰذا اس عمل کو اپنا کر آپس کے روابط کو مستحکم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان کاملہ کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اب تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مہمانوں کی عزت و اکرام کرنا کتنی بڑی بات ہے اور اس کی کتنی فضیلت بتائی گئی ہے۔ یقیناً اب آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ایک اور بات کہوں گی کہ اگر عمل نہیں کرتے تو آج سے آپ کرنا شروع کر دیجیے، کیونکہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور لکھیے اسی میں ای میل ایڈریس پر جو اسکرین پر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. خلقت الافلا لولا کلما لولا کلما خلقت الافلا لولا کلما خلقت الافلا